پنجوتا صاحب، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 20 لاکھ لوگ آپ کے پی سے لے کر نکلیں گے، اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے۔ حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 20 لاکھ چھوڑ کے 2 لاکھ بندے بھی اگر لے کر پہنچ گئے اسلام آباد تو ہم خود ہی گھر چلے جائیں گے۔ تو کیا آپ یہ تعداد جو ہے اسے میٹ کر پائیں گے، اور آپ کی کیا سیاسی حکمت عملی ہے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش۔ دیکھیں، یہ خود سے تو گھر نہیں جائیں گے۔ یہ قبضہ ہے 75 سال کا جو پاکستان کے اوپر قابض ہوئے ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں آج 14 اگست کا دن ہے، اور 14 اگست کا دن پوری قوم، پورا پاکستان منا رہا ہے۔ لیکن اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر ایک شخص ہے جو اس وقت آزاد ہے، جس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے۔ باقی ہم سب تو غلام ہیں، غلامی کی زندگی گزاریں۔ تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ قبضہ جو ہے چھوٹے، کیونکہ اس قبضے کے اندر چوری ہے، ڈاکے ہیں، لوٹ مار ہے، پیسہ ہے، کرسی ہے، اقتدار ہے، پاور ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں بالکل جو ہے وہ نکلنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 20 لاکھ کی تعداد لے کر ہم نکلیں گے، اور یہ نظام جو ہے ہم خود گرائیں گے، اور پاکستان کے اندر نظام انصاف قائم کریں گے، جمہوریت قائم کریں گے، حقیقی معنوں میں آزادی لیں گے۔ تو نہیں مہندر پنجوتا صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس تحریک سے گورنمنٹ پر کوئی دباؤ ہوگا؟ ادھر آپ نے تحریک اناؤنس کی ہے، آپ نے لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ دی ہے، اس کے بعد گورنمنٹ نے پھر کل آپ کی ملاقات نہیں کروائی۔ تو آپ کافی ٹائم سے کوشش بھی کر رہے ہیں، 9-10 مہینوں سے خان صاحب سے کوئی ملاقات نہیں، کوئی رسائی نہیں۔ تو ایسا کیا ہوگا 27 ستمبر کو یا اس کے بعد کہ گورنمنٹ جو ہے مجبور ہو جائے گی پھر؟ جی بالکل، کل میں خود سہیل افریدی صاحب کے ہمراہ ڈیالہ جیل گیا۔ کل پھر جمعرات کا دن تھا، اور رفقا کی ملاقات کا دن اسلام آباد ہائی کورٹ نے طے کیے ہوئے 3 ممبر بینچ کا فیصلہ ہم نے وہاں دکھایا، اس کو نہیں مانا گیا۔ ہر منگل کو، ہر جمعرات کو لے کر جاتے ہیں اس فیصلے کو، اور کہا جاتا ہے جی کہ ہم نہیں مانتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے طاقتور لوگ ہیں، تو وہ نہیں مانیں گے تو کون سا ججز جو ہیں وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کر پائیں گے۔ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ آپ جو 26ویں اور 27ویں ترمیم کر رہے ہیں، جو عدلیہ کا پہلے حشر کیا ہوا ہے، مزید اس عدلیہ کو ختم کر رہے ہیں، کہ اس ترمیم کے ذریعے تمام اختیار حکومت کو دے دیا ہے، تو جج جو حکومت کی منشا کے خلاف جائے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ خان صاحب کی ہیلتھ کے ایشوز بنے، جیسے پہلے آنکھ کا بنا، بعد میں کچھ اور خبریں گردش کی، لیکن کیا عدالتیں یہ حکم نامہ جاری کر پائیں کہ عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جائے شفا انٹرنیشنل، اور ان کی فیملی کی اور ان کے ذاتی معالجین کی نگرانی ہو؟ کیا یہ وہ کر پائیں کہ اگر ان فیصلوں کے اوپر عمل کراتے اور آگے سے انکار ہوتا تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتے؟ یہ نوبت ہی کیوں آتی؟ اگر پاکستان میں قانون ہوتا کہ ہمیں عدالت کی طرف رجوع کرنا پڑتا۔ ہم ہر سطح پر عدالتوں کا راستہ کھٹکھٹایا، اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا سوائے نکلنے کے۔ اس لیے ہم 27 کو نکلیں گے، اور اگر آپ دیکھیں گزشتہ رات تو پورے ملک کے اندر ہر جگہ پر ڈی چوک کے مناظر آپ کو نظر آئے ہوں گے۔ ہر سطح پر عوام نکلی، اور رات کو میں خود آنکھوں دیکھا حال میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ ہم چاہ رہے تھے سہیل افریدی کے ساتھ نکلے کہ پنڈی جائیں، انہوں نے راستے بند کیے ہوئے تھے، پھر ہم مڑ کے ہمیں مجبوراً سینٹورس کے سامنے کھڑا ہونا پڑا۔ جو ہی ہم کھڑے ہو گئے تو جن لوگوں نے پاکستان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے وہ عمران خان کے نعرے مارتے مارتے سارے کے سارے ہماری گاڑی کے قریب آ گئے، اور وہ وہاں سے لے کر سینٹورس سے لے کر تقریباً کوئی 2 کلومیٹر یا 2.5 کلومیٹر تو فاصلہ بنتا ہی ہوگا، وہاں سے پیدل چلتے ہوئے ڈی چوک تک ہمارے ساتھ نعرے مارتے آئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی زندہ باد، جی عمران خان زندہ باد، اتنا جھنڈا دے کے خوش۔ میں کل یہ کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ کیسے شناخت ہوگی کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے ہیں یا یہ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس پاکستان کے جھنڈے ہوں گے۔ میں نے کہا جی اس وقت پورا پاکستان پی ٹی آئی ہے، آپ جس سے پوچھیں گے وہ کہیں گے عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اور وہی کل ہم نے دیکھا، تو نوجوانوں کے اندر ایک بڑا جوش ہے، نوجوانوں کے اندر بڑی بتابی ہے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ 27 کو جب نکلیں گے تو یہ دروازے خود کھولیں گے۔ اس سے پہلے جب ہم نکلے تو یہ ان پہ دباؤ آیا، انہوں نے دروازے کھولے، بات چیت والے راستے پھر خود ہی یہ بناتے ہیں۔ یہ تب تک نہیں بناتے جب ان کے گردن میں سری ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا کیا ہے، یہ بگاڑ رہے ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو جس وقت پریشر آئے گا ہم نکلیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکلے گا۔ اچھا، نہیں مہندر پنجوتا صاحب، ذرا یہ بتائیے لانگ مارچ کا مقصد کیا ہوگا؟ کیا خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ یہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، یا صرف خان صاحب تک رسائی کے لیے کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، جے یو آئی کے لوگوں نے، اور کئی لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا یہ صرف خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے؟ ہم نے کہا جی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی آزادی کے لیے، یعنی اپنی شخصی آزادی کے لیے وہ آج ڈیالہ جیل کے اندر پابند ہیں؟ اگر انہیں آزادی چاہیے ہوتی تو وہ سیاست کے اندر آتی نہیں، جیسے نارمل دنیا گزار رہی ہے زندگی گزارتے رہتے، یا پھر پی ایم کے بعد انہیں آزادی چاہیے ہوتی تو وہ لندن چلے جاتے، آفرز دی گئیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے اصولی موقف اختیار کیا
اور انہوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، آئین ہو، قانون ہو، عدالتیں آزاد ہوں، میڈیا آزاد ہو، لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت ہو، امن ہو، عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، جیسے ڈاکے مارے جاتے ہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، عوامی نمائندے ہو، عوام پاکستان کے فیصلے کرے، نہ کہ بند کمرے کے اندر چند لوگ بیٹھ کے فیصلے کریں. تو موقف ہمارا وہی ہے جو عمران خان صاحب جس کی وجہ سے آج جیل میں ہے، اور اس 27 مارچ کے اندر بھی موقف اس سے بدل کیسے سکتا ہے. اور عمران خان کی رہائی ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری جدوجہد ہے اس کی طرف یہ پہلا قدم ہوگا جو عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پھر تصادم کا راستہ اختیار کر رہی ہے. پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب جب تصادم ہوا ہے، کچھ صورتحال خراب ہوئی ہے، تو اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہوا ہے. تو اس دفعہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہم جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے، تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کا نقصان ہی ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر اگر کوئی حق کی بات کرتا ہے، سچ کی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ آپ اپنی حدود کے اندر رہو، ہمیں انصاف دو، لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرو، لوگوں کا مینڈیٹ چوری نہ کرو، ڈاکے نہ مارو، پیسے لوٹ لوٹ کے آپ باہر لے کر جا رہے ہیں، عین موقع کے اوپر پھر ڈیلیں لے کر بھاگ جاتے ہیں، تو آپ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ بند کریں. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس میں یہ کہہ دینا کہ یہ ڈنڈے لے کر آ گئے، ظاہری بات ہے ان کو ایک جواز چاہیے ہوتا ہے کسی بھی جماعت کے اوپر تشدد کرنے کے لیے. میرے اوپر میں دہشت گردی کے مقدمات ہے، 10 پولیس اہلکاروں کو میرے سے پینٹی انہوں نے لگوائی ہے، یعنی اداروں کی تذلیل ان کو قبول ہے، لیکن میرے اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر مقدمے درج کرنا اس حد تک وہ جاتے ہیں کہ بے شک ادارے کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہو. یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بندہ 10 بندوں کو مار دے اور وہ اسلحے کے ساتھ کھڑے ہوں. تو یہ ایسے مقدمات ہیں اور ایسی چیزیں ہیں، ایسے بیانیاں بنایا جاتے ہیں. یہ 9 مئی میں کیا گیا، اس کے بعد بھی 26 نومبر کو بھی کیا گیا، اور اب بھی یہ کہیں گے انتشاری ہیں جی، حملہ آور ہو رہے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، اور جیسے کہ خان صاحب نے بھی اختیار ان کو ہی دیا ہوا تھا کہ وہ احتجاجی تحریک جو ہے اسے لیڈ بھی کریں گے. دوسرا یہ علیمہ خان جو ہیں وہ آپ کی 27 ستمبر کے جو لانگ مارچ ہے اس کال پر انہیں بھی آن بورڈ نہیں لیا گیا، انہوں نے بھی اس چیز پر اختلاف کیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس اختلاف کے ساتھ آپ مطلوبہ نتائج شاید حاصل نہ کر پائیں پھر؟ نہیں، دیکھیں، ڈیٹ کا تھا کہ اتنی لمبی نہیں دینی چاہیے تھی. بات یہ ہے کہ جب جس طرح ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے اور اسٹریٹ موومنٹ جیسے موبلائزیشن کرنے جا رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں مزید، پنجاب، سندھ، بلوچستان، ہر جگہ پر جا رہے ہیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی وقت قریب آتا جائے گا، وقت بھی نزدیک آ جائے گا. وہ لمبا ٹائم ظاہری بات ہے، جب مہینہ ڈیڑھ کا ہو تو پھر لگتا ہے کہ بہت لمبا ہے، لیکن وقت دیری لگتی ہے. ہمیں بھرپور تیاری کے ساتھ آنا ہے. ہم نہیں کوئی مسٹیک کرنا چاہتے جس سے پھر ہم بہت زیادہ پیچھے چلے جائیں، خان صاحب سے بہت دور چلے جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھرپور تیاری کے ساتھ ہیں، یونیورسٹیوں میں جائیں گے، کالجز میں جائیں گے، اور بہت بڑا فکر جو ہے ہم نے دیا ہے اس کو ساتھ لے کر نکلنا ہے. اس کے لیے ساز و سامان چاہیے ہوگا، واش روم چاہیے ہوں گے، خوراک چاہیے ہوگی، ٹرانسپورٹ چاہیے ہوگی، تمام چیزیں ہیں، لاجسٹک، اور یہ ساری چیزیں کر کے جب ظاہری بات ہے نکلنا ہے تو اس کے لیے ایک ٹائم درکار تھا جو انہوں نے دیا اور مشاورت سے دیا. تو انشاءاللہ تعالی 27 کا جو مارچ ہوگا، جب مارچ سٹارٹ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ بہنیں جو ہیں اس کی سپورٹ میں بولیں گی کہ اب پوری قوم ان کا ساتھ دے اور ہر سطح پر ان کو اس مارچ کی کامیابی کے لیے ساتھ کھڑے ہوں. اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا، کے پی میں تو چلے آپ کی گورنمنٹ ہے اور آپ کی اسٹرینتھ بھی ہے، وہاں سے لوگ بھی نکلیں گے یقیناً. پنجاب میں جو ہے وہ موبلائزیشن اس طرح سے نہیں کی گئی، تو پنجاب میں کس کو ذمہ داری سونپی گئی ہے؟ کیا پنجاب سے لوگ نکل پائیں گے اور اس لانگ مارچ کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیے، موبلائزیشن پنجاب میں اگر آپ کہیں جی کہ کون بندہ ہے جو کر رہا ہے، تو بھائی جو بندہ جائے گا اسے اٹھا لیں گے. ایم این ایز، ایم پی ایز، ہر بندے کا فرض ہے کہ اپنے اپنے لوگوں کو موبلائز کریں گے. لیکن بات یہ ہے نا کہ اوپنلی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. میرے رات کو 14 اگست کا ٹائم تھا، میرے گھر چھاپا مارا گیا. میرے کزن ہے حسن ظہیر پنجوتا صاحب، سابقہ ناظم ہے، ان کو اٹھا لیا گیا اور ابھی بھی حراست کے اندر ہے. کئی لوگ پچھلے دنوں جب ہم نے احتجاج کیا تھا 5 اگست کو، ابھی تک وہ ایم پیز کے تحت گرفتار ہیں. تو وہ جو ہے فسائیت جاری ہے. اب رات کو آپ دیکھیں نا کہ ہم ایک طرف بہت جہاں کراؤڈ تھا، پولیس نے کوشش کی وہ ساتھ لے کر اسپیکر وغیرہ کے کوئی گاڑیوں کے ساتھ نہ آئے، لیکن جو ہی ڈی چوک کے قریب پہنچے ہیں، سی ایم کی جو اسکواڈ کی گاڑی ہے اس پہ حملہ کر دیا، اس کے شیشے توڑ دیے. لاہور ہم لاسٹ ٹائم گئے، یہی کیا گیا، راستہ روک لیا جاتا تھا، جو ہمارے ساتھ لوگ ہوتے تھے انہیں پیچھے روک لیا جاتا تھا، 5-7 گاڑیوں کو جانے دیا جاتا تھا، پھر آگے جو ساتھ لگتا تھا اسے اٹھا لیا جاتا تھا. تو ایسے ماحول کے اندر گرفتاریاں، چھاپے، فسائیت، پھر آگے لوگوں کو جب حراست میں رکھتے ہیں
کسی جو باہر نکلتا ہے کسی کو ہیپیٹائٹس ہو جاتا ہے، وہ مطلب چند دن ہی زندہ رہتا ہے، مر جائے۔ اس طرح کی جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ساری سلسلہ چل رہا ہے، اور وہاں حسینہ واجد کی حکومت ہے، تو حسینہ واجد کی حکومت کا قبضہ ہم لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے لیے جدوجہد ہے۔ تو ہمارے آخر لوگوں نے میں گیو اپ کوئکلی نہیں کیا، ہاں آخر میں سر ضرور ہے کہ وہاں نعیم ایک حیدر صاحب، ڈر ہے۔ آخر میں آپ سے پوچھ پاؤں، آپ کہہ رہے ہیں 20 لاکھ لوگ آپ لے کے اسلام آباد جائیں گے، تو اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ ہوں گے تو آپ اس چیز کی گارنٹی کر سکتے ہیں کہ وہ پرامن بھی رہیں گے؟ جی بالکل انشاءاللہ تعالیٰ، پہلے بھی پرامن رہے۔ ہماری اگر ہم پرامن نہ ہوتے تو اڈیالہ جیل کے باہر جب ہم کال دیتے ہیں، بہت تعداد کے اندر بھی لوگ گئے، یعنی پولیس کے اہلکار کتنے کھڑے ہوں گے، 100-150، ہمارے 4-5 ہزار 6,000 اتنے لوگ بھی آئے، لیکن ہم نے حملہ نہیں کیا۔ ہم ڈی چوک بھی آ کے بیٹھ گئے، ہم نے حملہ نہیں کیا۔ ہمارا کوئی بندہ پارلیمنٹ کے اوپر، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنے نہیں کیا جیسے نون لیگ نے کیا تھا، یا نیب کے اوپر پتھراؤ نہیں کیا۔ ٹھیک تو ہم پرامن جماعت ہیں، ٹھیک ہے، پرتشدد ہوتے، اور جتنی تعداد کے اندر عمران خان کی سپورٹ ہے، آج عمران خان کو ہم اڈیالہ جیل کے اندر رہنے دیتے، حملہ کر کے تو عمران خان کو رہا کرا لیتے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہم حملے آپ نے والے کہا نہیں کہ ہیں۔ آپ آئین تو اور بات یہ ہے قانون کے کہ مطابق چلنے والے لوگ ہیں، اور آپ کی یہ حملے سے تحریک جان جو ہے چھڑا دی۔ پرامن طریقے سے جاری رہے گی۔ بہت شکریہ آپ کا نعیم حیدر پنجوتا صاحب۔